إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تعالى في موضع آخر فصل لربك وانحر معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی خواتین، بزرگ دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، تقدیسات و تحمیدات اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو پورے کائنات کا خالق و مالک ہے، حامی و ناصر ہے۔ بعدہ صلاۃ و سلام کے پھول نچھاور ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت و فضیلت کے تعلق سے چند باتیں پیش کی تھیں، اور چونکہ آج کے خطبہ جمعہ کی مناسبت سے دیکھا جائے تو عنقریب ایک ایسا دن آنے والا ہے جو سال کے تمام ایام سے افضل، تمام ایام سے بڑھ کر جس کا مقام و مرتبہ ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم سے چند آیتوں کی تلاوت کی، انشاءاللہ انہی آیتوں کو اور چند احادیث کو سامنے رکھ کر چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان ملت، اللہ رب العالمین چاہتا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، جی، سجدہ کرتے ہیں نماز میں اسی کے لیے کرتے ہیں۔ جھکنا بھی ایک عاجزی اور انکساری کی علامت ہے، لہذا ہم عجز و انکسار بھی اسی کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بات تو واضح ہے کہ اللہ کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، اور یہ بات بھی ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوتا ہے۔ روزہ رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ بھئی اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوتا ہے، اللہ کا وہ فرمان ہے کہ اس طرح سے روزہ رکھا جائے، تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے جنہوں نے میرے لیے اپنے لیے حلال چیزیں جو میں نے ان کے لیے بنائی تھی ان سے بھی روک کریں، تو اللہ اس سے بھی خوش ہوتا ہے۔ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی راہ میں ہم خرچ کرتے ہیں، تو یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اللہ کے لیے یہ چیز دے رہے ہیں تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ جیسے مسجد کا کوئی کام کروا دینا یہ نیک کام ہے، مصلی بچھا دینا یہ نیک کام ہے، لائٹ کوئی خراب ہو گئی، آپ کی نظر پڑ گئی، آپ نے اس کو ٹھیک کروا دیا، نیک کام ہے۔ کوئی چیز ہو جائے آپ نے اس کو ٹھیک کروا دیا، بہرکیف وہ نیک کام ہے۔ اور ہم نے مسجد میں کسی چیز کی بھلائی کا اور خیر خواہی کا معاملہ کر دیا مسجد میں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے اور یہاں ہم نے بہترین طریقے سے اس کا انتظام انصرام کر دیا، اس لیے اللہ خوش ہو رہا ہے۔ اچھا، کسی کے گھر کی پینٹنگ خراب ہو جائے، وہ اپنے گھر میں پینٹ لگوا لے، کیا اللہ اس سے خوش ہوگا؟ اس سے خوش نہیں ہوتا اللہ، وہ تو آپ کا نجی معاملہ ہے، آپ اس کو دیکھیں، وہ اپنا معاملہ ہے۔ لیکن کوئی بندہ اللہ کے گھر میں اگر کوئی زیب و زینت کا معاملہ کر دیتا ہے، کوئی انتظام انصرام کر دیتا ہے، تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس گھر میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اور یہ ایک بات عقلی بات ہے، ذہن میں آنے والی بات ہے کہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز جس کو ہم قربانی کہتے ہیں، اور اس دن کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اس دن ہم اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ ہم جانور ذبح کرتے ہیں، اس کا نام لے کر ہم جانور ذبح کرتے ہیں، اور جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہم نے کیا۔ لیکن یہ بات دیکھیں، بعض لوگ عقل میں لاتے نہیں اس بات کو، کہتے ہیں کہ بھئی جانور ہم نے ذبح کیا، خون ہم نے بہایا اور نام اس کا لیا، بہرکیف وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم نے جانور جب ذبح کر دیا تو نہ تو اللہ کے پاس خون پہنچا، نہ اس کا چمڑا پہنچا، نہ گوشت پہنچے، نہ بوٹیاں پہنچی، نہ ہڈیاں پہنچی، کوئی چیز اللہ کے پاس نہیں پہنچی، پھر اللہ خوش کیوں ہوتا ہے؟ جی، یہ ایک بہت ہی حساس سوال ہے جو دشمنان اسلام ہیں وہ اس سوال کو بارہا اچھالتے ہیں۔ اچھا، ایک اور سوال ہے جو دشمنان اسلام نہیں اٹھاتے ہیں، بلکہ اپنے مسلمان اس قربانی کے موقع پر ان سوالات کو اٹھاتے ہیں۔ وہ سوال بھی میں تذکرہ کروں گا اس سوال کا۔ اس سوال کا جواب ہے، اللہ رب العالمین خود قرآن کریم کے اندر اس سوال کا جواب دیتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ کے ہاں نہ تمہارے جانور کے خون پہنچتے ہیں، نہ گوشت پہنچتا ہے، لیکن اس کے پاس ایک چیز پہنچتی ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے۔ یہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ قربانی کیا جائے، نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ قربانی کیا جائے، ہم اس چیز پر عمل کرنے کے لیے، اور اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ ہم جانور کا خون بہاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے، اور اس سے اللہ رب العالمین بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ایک بات سمجھ میں آئی کہ نہ اللہ کے پاس خون پہنچا، نہ گوشت پہنچا، کچھ بھی نہیں پہنچا، لیکن اس کے اندر اللہ رب العالمین نے تقویٰ کو مضمر کر دیا، تقویٰ کو مقدر کر دیا۔ اس میں اللہ نے تقویٰ کو چھپا دیا کہ بھئی یہ کام کرو گے تو بھی اللہ خوش ہوگا۔ فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ فائدہ ہمارا ہو رہا ہے۔ ذبح کر دیا جانور، گوشت ہم کھاتے ہیں، خون بہہ گیا۔
اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں قربانی کے وقت، ہم نے باقاعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جانور کو ذبح کر دیا اور جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کا جو خون نکلتا ہے اس کو بہنے نہیں دیتے ہیں، بلکہ گڑھا کھود دیتے ہیں اور نالی بنا دیتے ہیں کہ بھئی وہ خون اس گڑھے میں جا کر گر جائے گا، یا پھر نالی بھی نہیں بناتے بلکہ گڑھا کھود دیے، جانور کو ذبح کر دیے اور وہ خون جو ہے اس گڑھے کے اندر چلا جاتا ہے اور وہ جم جاتا ہے، وہاں پھر اس کو مٹی ڈال دیتے ہیں۔ سوال کیا گیا ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہ نہیں خون ادھر ادھر بکھر جائے گا۔ اللہ تو وہی چاہتا ہے کہ خون کو بہایا جائے، خون کو بہایا جائے، بغیر خون کے بہائے ہوئے کوئی کہے کہ ہم قربانی کر رہے ہیں، جانور ذبح کر رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے اور یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا جانور کو ذبح کرتے وقت ایک بات کا خیال رکھیں کہ گڑھا وغیرہ نہ کھودا جائے۔ اب انشاءاللہ اس چیز کا تذکرہ کیا جائے گا جو ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے، جو قربانی کے وقت جن بدعات کا ہم لوگ انتظام و انصرام کرتے ہیں بڑے دھوم دھام سے اور سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے، یہ بالکل غلط چیزیں ہوتی ہیں۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جو خون نکلتا ہے جانور کے گردن سے اس کو بہنے بھی نہیں دیتے، اس کو گڑھے میں بھی نہیں ڈالتے بلکہ اس کو ایک کٹورے میں ایک برتن میں لے لیتے ہیں اور برتن میں لینے کے بعد اس کو پی جاتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر واضح کر کے فرما دیا کہ ان اللہ حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یقیناً تم پر حرام کر دیا، کس چیز کو؟ مردار کو حرام کر دیا، اور بیچ میں ایک چیز کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد اللہ نے کہا کہ خنزیر کے گوشت کو بھی اللہ نے تم پر حرام کر دیا، خنزیر کو بھی حرام کر دیا مکمل، اور بیچ میں جس چیز کا تذکرہ کیا وہ کیا ہے؟ وہ خون ہے، خون کو اللہ نے حرام کر دیا۔ اب دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے خون کی حرمت کا اعلان کہاں کیا؟ مردار کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد میں خنزیر کا تذکرہ کیا اور بیچوں بیچ میں خون کا تذکرہ کیا۔ بھئی یہ جس طرح مردار حرام ہے، کوئی انسان یہ گوارا نہیں کرے گا کہ وہ مرے ہوئے بکرے کو ذبح کر کے کھا لے، کوئی گوارا کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ ارے بکرا تو دور کی بات، کوئی مری ہوئی مرغی کو بھی ذبح کر کے نہیں کھانا پسند کرے گا، اس لیے کہ اس سے گھن آتی ہے، اور شروع سے بھی ایسا ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے علاقے میں کسی مردار جانور کو ذبح کر کے کھایا گیا ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو جب ایک انسان مردار کو کھانا پسند نہیں کرتا ہے اور خنزیر کو کھانا پسند نہیں کرتا ہے تو پھر وہ خون کو کھانا کیسے پسند کر سکتا ہے؟ پوچھا گیا تم ایسے کیوں کرتے ہو؟ کہتے اس سے بڑی طاقت و قوت آتی ہے، بڑی طاقت آتی ہے۔ اللہ نے جس چیز سے منع کر دیا یقیناً یہ بات واضح ہو جائے کہ اس سے فائدہ نہیں، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اور آپ میڈیکل سائنس پڑھتے ہیں اور اس کو اٹھائیے دیکھیں خون کے اندر کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، وہ پیٹ کے اندر چلے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے، اس سے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں معلوم ہے آپ لوگوں کو۔ تو لہٰذا خون پینا قربانی کے جانور کو ذبح کر کے یہ بالکل حرام کام ہے اور یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کرتا کون ہے؟ یہ کیا کس نے تھا؟ وہ ایک آدمی جو گھر کا سرپرست ہے، گھر کا بڑا ہے، اور اسی کے ماتحت قربانی کا جانور ذبح کیا جا رہا ہے، وہ پی گیا، گویا اس نے ایک حرام کام کا ارتکاب کر لیا، وہ ایک حرام کام کا مرتکب ہو گیا۔ تو جب وہ حرام کام کا مرتکب ہو گیا تو پھر اس کی قربانی قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ حرام کام کا مرتکب ہے۔ جی، تو اس طرح سے کیا معلوم ہوا کہ قربانی کے جانور کا جو خون ہے اس کو بہنے دینا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بھئی یہ غلاظت پھیل جائے گی یا ادھر ادھر پھیل جائے گا خون، بعد میں آپ اس کو صاف کر لیں، کوئی مسئلہ کوئی دقت نہیں ہے۔ اچھا، قربانی کا حکم کیا ہے؟ ابو داؤد کی روایت ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے قربانی کرنے کی، اگر وہ قربانی نہ کرے تو کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو استطاعت رکھتا ہے قربانی کرنے کی باوجود اس کے وہ اگر قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ ہمارے مصلی کے قریب بھی نہ آئے، فلا يقربن مصلانا، وہ ہمارے مصلی کے قریب بھی نہ آئے۔ یہاں پر وہ سوال میں کھڑا کرتا ہوں جو آج مسلمان خود ایک مسلمان ہونے کے باوجود، اسلام کے تمام شعائر کا پابند ہونے کے باوجود یہ سوال کھڑا کرتا ہے۔ جی، یہ سوال آپ لوگ دشمنان اسلام سے سنے ہوں گے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سوالات جو ہے مسلمان کھڑا کرتے ہیں۔ کیا سوال کھڑا کرتے ہیں؟ ارے ایک بے جان کو تم کیوں، وہ ایک جاندار ہے وہ، اس کو تم
کیوں ذبح کرو گے؟ کیوں تکلیف دینا اس بیچارے کو؟ اللہ نے کیوں بنائی ہیں؟ بھیڑ بکریاں اونٹ بقر یہ ساری چیزیں اللہ نے کیوں بنائی؟ یہ ہمارے لیے بنائی ہیں تاکہ ہم ان کو استعمال کریں اپنے لیے۔ اب یہ جاہل مسلمان کہتا ہے کہ بھئی اس کو ذبح کیوں کرنا، اس کو کیوں تکلیف دینا، اس نے کیا بگاڑ دیا ہمارا؟ اور یہ بالکل لایانی بات ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں اس کو ذبح کریں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ گویا وہ منکر قرآن بھی ہوا اور منکر حدیث بھی ہوا کہ جس میں اللہ کہتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ نحر بھی کرو، نماز بھی پڑھو اپنے رب کے لیے۔ نحر کرنے کا اللہ نے حکم دیا، یعنی قربانی کرنے کو کہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قربانی کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کی ہے، اور وہ مسلمان کہتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط بات ہے، اس کو ہم سزا کیوں دیں، اس کو تکلیف کیوں دیں؟ اس بیچارے نے کیا بگاڑ دیا ہمارا، اس نے کیا غلطی کر دی جو ہم اس کو ذبح کر دیں گے؟ اور کہتے ہیں کہ اس میں پیسے کا ضیاع ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہتے ہیں کہ اس میں خرچہ ہے، اس میں ہم بڑے بڑے مالدار لوگ جن کی بڑی بڑی پراپرٹیاں ہیں، بڑے بڑے تجارت چلتے ہیں، ان کے بزنس چلتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کرنے کے بجائے، کیا کہتے ہیں، یہ دوسرا راستہ نکالتے ہیں، یہ کرنے کے بجائے کسی غریب فقیر مسکین کو پیسے دے دیا جائے تاکہ وہ کچھ اپنے ضروریات کی چیزیں خرید لے، کھا لے، کپڑے خرید لے۔ یہ گوشت کاٹ کر ان میں تقسیم کرنا، خود کھانا، یہ بالکل غلط ہے۔ اور یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو کبھی کسی غریب کو پھوٹی کوڑی تک نہیں دیتے، یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو کبھی کسی غریب کو دیتے تک نہیں ہے، مدد تک نہیں کرتے ان کی، اور بڑے آ کے کہتے ہیں کہ ان کو پیسے دے دیا جائے تاکہ وہ ضرورت کی چیزیں خرید لیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی کا مسئلہ بالکل واضح ہے، اس میں شوشہ نہیں نکال سکتے، حاشیہ نہیں نکال سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، وہ کہا، ایسا ویسا نہیں کریں گے۔ بعض لوگ مجبوریاں بھی پیش کرتے ہیں۔ مجبوریاں کیا پیش کرتے ہیں؟ ہمارا بزنس ابھی گھاٹے میں ہے، چل نہیں رہا ہے صحیح سے، پیسے نہیں ہیں، بہت کھچاو آ گیا ہے پیسوں کے معاملے میں، اس لیے ہم قربانی نہیں کر سکتے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم نے قربانی کو مشکل بنا دیا، ہم نے قربانی کو مشکل بنا دیا، جس طرح سے ہم نے بہت ساری چیزوں کو شریعت کے اندر مشکل بنا دیا۔ توحید کو سمجھنے میں ہم نے مشکلات کو سامنے رکھ دیا کہ توحید بڑی مشکل چیز ہے۔ نبوت اور رسالت کو سمجھنے کے لیے ہم نے مشکلات کو رکھ دیا سامنے کہ نبوت اور رسالت بڑی مشکل چیزیں، یہ ہمارے سمجھ میں آنے والی چیزیں ہیں نہیں۔ قرآن پڑھنے کی بات جب بات جاتی ہے، ارے قرآن وہ اتنی مشکل کتاب ہے، عربی کتاب ہے، وہ تو بڑے بڑے لوگ نہیں جان پاتے، ہم کیا جانیں گے؟ یہ قرآن کو پڑھنے کے معاملے میں بھی ہم نے مشکلات کو لا کر کھڑا کر دیا۔ اسی طرح سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ قربانی کا جب مسئلہ آتا ہے تو یہاں پر بھی ہم ایک مشکل کو لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، اور وہ مشکل کیا ہے؟ وہ مشکل مسئلہ میں بھی بتاؤں گا۔ بعض فقہا جو ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، قربانی کو زکوٰۃ کے نصاب سے جوڑ دیتے ہیں جی، اور یہاں وہ بہت زبردست طریقے سے اس علاقے میں وہ چیز چلتا ہے۔ ہم نے معلوم کیا، بتایا ہمیں لوگوں نے کہ یہاں وہ چیز بہت اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے۔ کیسے؟ قربانی کو نصاب کے معاملے میں یہ زکوٰۃ کے نصاب سے جوڑ دیا، اور کیا کرتے ہیں کہ جس طرح زکوٰۃ ہر فرد پر واجب ہے، فرض ہے، اسی طرح سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ قربانی کو بھی ہر فرد کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، قربانی کو بھی گھر کے ہر فرد کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ جیسے مان لیجئے زید ہے، اس کی بیوی ہے اور اس کے 4 بچے ہیں، تو ٹوٹل کتنے لوگ ہو گئے؟ یہ لوگ 6 لوگ ہو گئے۔ تو زید اپنی طرف سے ایک جانور، اپنی بیوی کی طرف سے ایک جانور، اور 4 بیٹوں کی طرف سے 4 جانور، تو یہ کتنے ہو گئے جانور؟ پورے 6 جانور ہو گئے۔ یہ یہاں پر بہت زور کے ساتھ چلتا ہے اس علاقے میں۔ لہٰذا ایک بات واضح رہے کہ گھر میں ایک چولہا جلتا ہے، گھر میں سب لوگ وہی کھانا کھاتے ہیں، ایک فیملی ہے کہ جائے کہ 4 بھائی ہیں، زید، عمرو، بکر اور عمر، یہ 4 بھائی ہیں۔ 4 بھائی ہیں تو 4 بھائی کماتے ہیں، ٹھیک ہے، 4 بھائی کماتے ہیں، اور کمانے کے بعد وہ لا کر ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں، اور بہرکیف کھانا پینا ایک ہی گھرانے میں، ایک فیملی ہے وہ، تو ایک فیملی کی طرف سے ایک جانور کافی ہے کہ جائے کہ اس فیملی میں ایک فرد کے 10 بچے ہوں، جیسے زید کے 10 بچے، عمر کے 10 بچے، اس طرح سے کتنے بچے ہو گئے؟ 40 بچے ہو گئے۔ ادھر 4 بھائی 44 اور 4 بیویاں، کتنے ہو گئے؟ 48 ہو گئے۔ تو اس طرح سے پھر ماں باپ ملا لیں، 50 لوگ اگر ایک فیملی میں ہو تو ایک جانور کافی ہے، جائے کہ ان کے برتن میں گوشت اتنے ہی کیوں نہ آئے، 4 ٹکڑے ہی کیوں نہ آ جائیں، لیکن ایک فیملی کی طرف سے ایک جانور کافی ہے۔ یہ بات واضح رہے۔
لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی طرف سے ایک، بیوی کی طرف سے ایک، بڑے بیٹے کی طرف سے ایک، دوسرے بیٹے کی طرف سے ایک. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سوال کیا گیا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان سے پوچھا گیا کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قربانی کیسے کی جاتی تھی؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال کان الرجل یضحی عنہ بالشاة واہل بیتہ. جی اہل بیتی، اس لفظ پر بھی اتنے زیادہ اعتراضات کھڑے ہوئے ہیں کہ اللہ بچائے اہل بیت ہی کے اس لفظ سے کہا کہ قربانی کے جانور جو ہے ایک گھر سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے ہوتا تھا؟ ایک فیملی کی طرف سے ایک بکرا کا عنہ یضحی عنہ بالشاة، شات کہتے ہیں بکری کو کہتے ہیں، ایک بکری قربانی کر دی جاتی تھی، وہ اہل بیت ہی، اور وہ پورا کا پورا گھر والے اس میں شامل ہوتے تھے. لوگوں نے کیا مسئلہ کھڑا کر دیا؟ اہل بیت ہی سے مراد اہل بیت، اہل بیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر والے، یہ اہل بیت وہاں جا کر اس کو کھڑا کر دیا کہ یہ جو ہے قربانی کرتے تھے ایک بکری اور اس میں خود کو شامل کرتے تھے اور اہل بیت کو شامل کرتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فیملی کو شامل کرتے تھے. حالانکہ یہ غلط بات ہے. اہل بیت ہی سے مراد یہاں پر لغوی اعتبار سے کون ہے؟ اپنے گھر والے ہیں، یعنی ہمارے گھر والے، ہماری بیوی بچے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے. تو یہاں پر حضرت ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے کی جاتی تھی؟ ایک بکری اور پورے فیملی، اس طرح سے قربانی کی جاتی تھی. ہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ 2 بکریاں دے، اگر استطاعت ہے دے سکتا ہے بالکل. کوئی کہہ رہا ہے میں 2 نہیں 200 دوں گا، استطاعت ہے دے. لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ چونکہ گوشت اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، نعمت ہے کہ نہیں؟ نعمت بہت بڑی ہے، اور انسان کو دال کھانا کھلاتے جائیں اور وہ تھک جائے گا کھا کھا کے، بالآخر اس کو اگر 1 مہینے کے بعد گوشت دیا جائے تو اس کو اس کی نعمت کا اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. جی تو گوشت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اور اس کی نعمت کی ناقدری نہیں ہونی چاہیے. لہٰذا اگر آپ 10 جانور ذبح کر رہے ہیں اکیلے، تو یہ بات خیال میں رہے کہ ان 10 جانوروں کے جو گوشت ہوں گے وہ گوشت ضائع نہیں ہونا چاہیے. جیسے خراب ہو گیا، خراب ہونے کی چانسز ہے تو اتنے جانور ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جانور ذبح کر دیے، غریب مسکین فقراء اور غربا میں اس کو تقسیم کر دیں، یہ اچھی بات ہے. آپ جانور ذبح کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات واضح رہے، اسی بات کو آج یہاں سے لے کر جائیں کہ جو جانور آپ ذبح کر رہے ہیں ایک فیملی کی طرف سے ایک جانور کافی. اب بتائیں گے کہ کس جانور میں کتنا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک فیملی کی طرف سے ایک جانور کافی، یعنی ایک بکرا بکری یا مینڈھا مینڈھی دمبا نر مادہ جو بھی ہے، یہ ایک کافی ہے ایک فیملی کی طرف سے. اچھا، قربانی کے جانور کون سے ہیں؟ جی جن کو بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے، جن کو بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے، جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا کہ اونٹ نر اور مادہ، یعنی اونٹ اور اونٹنی، بقر اور بقرہ. چونکہ ہمارے ہندوستان میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں، اسی لیے جو حکومت کے خلاف ہے اس سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، جس سے حکومت نے روک دیا ہے، ٹوک دیا ہے کہ بھئی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اور اس چیز کے کرنے سے دیکھ رہے ہیں کہ فتنہ ہو سکتا ہے، فساد ہو سکتا ہے. تو الفتنۃ اشد من القتل، قتل سے بڑھ کر فتنہ ہے، فتنے کی شدت جو ہے وہ قتل سے بڑھ کر ہے. لہٰذا دیکھ رہے ہیں کہ فتنہ ہو سکتا ہے، فساد ہو سکتا ہے، اس سے خون خرابہ تک ہو سکتا ہے، تو بقر اور بقرہ یعنی گائے بیل سے پرہیز کریں. اور باقی جو جانور ہیں ماشاءاللہ یہاں پر جو ہے بکریاں بھی ملتی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے اونٹ وغیرہ کا بھی نظم و نسق ہوتا ہے بنگلور وغیرہ میں. تو ایسی بات نہیں کہ یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں. آپ چھوٹا سا جانور لے لیں، ضروری تھوڑی ہے کہ 60-70 ہزار کا بڑا سا جانور لے کے آئے. چھوٹا سا جانور لے لیں، اس کو ذبح کر دیا اللہ کی راہ میں، اور تھوڑا سا خود استعمال کر لیے، تھوڑا اپنے اعزا و قربا کو، فقراء کو، غربا کو دے دیے، کافی ہے. ضروری تھوڑی ہے کہ ایک دم اتنا سارا گوشت لا کے ایک دم کھایا جائے اور اس کا اسراف کیا جائے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے. جی تو بہیمۃ الانعام میں کون کون سی جانور آ گئے؟ اونٹ اونٹنیاں، بقر اور بقرہ یعنی گائے اور بیل، اور بکرا اور بکری آ گئے. لیکن یہ دتا ہونا چاہیے، دانت ہونے چاہیے اس کے، بغیر دانت کا اگر ہو تو وہ صحیح نہیں ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی. ایک صحابی رسول تھے جنہوں نے بکرا ذبح کر دیا جو بغیر دتا کا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ چلا گیا کہ بھئی اس طرح ہو گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی ذبح نہیں کیا تھا ابھی تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دتا ہونا چاہیے. تو صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایسا جانور ہے جس کے دانت نہیں ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا اگر مسئلہ ہے تو پھر تم دمبا وغیرہ کر لیا کرو، بھیڑ اور کیا کہتے ہیں اس کے نر مادہ وغیرہ کر لیا کرو، لیکن بکرا جو ہے وہ دتا ہونا چاہیے۔ تو کہا ٹھیک ہے، ڈھونڈنے کے لیے نکلے، دتا نہیں ملا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دتا جانور نہیں ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک کام کرو، یہ تمہارے لیے ٹھیک ہے، تم اس کو ذبح کر لو، لیکن آگے کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ تمہارے بعد کسی اور دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ وہ ایک اکیلے صحابی، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تھی۔ حضرت زبیر بن عوام جو تھے، ان کے لیے ریشم پہننا جائز تھا، حضرت ابو بکر کے لیے ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا جائز تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے کسی کے لیے کوئی چیز خاص کر دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے نبی کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے، لہٰذا وہ بغیر دتا کا جانور ذبح کرنے کی بھی خصوصیت صرف ایک صحابی رسول کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بات واضح رہے کہ جب اچھا یہ میں ابھی بتاؤں گا، تو بہیمۃ الانعام میں جو ہے بکرا، بکری، اونٹ اور اونٹنی، بیل اور گائے اور بھیڑ جو بغیر دتا کا بھی چل جائے گا، 6 مہینہ کافی ہے اس کے لیے، 6 مہینے یا اس سے اوپر کا ہے تو بھیڑ آپ دے سکتے ہیں، دمبا وغیرہ دے سکتے ہیں، نر مادہ دونوں میں شامل ہے۔ جی تو یہ بہیمۃ الانعام ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کہے کہ میں بھینس کی قربانی دوں گا، کوئی کہتا ہے نا بھینس کی قربانی، جیسے آپ جائیں گے یو پی وغیرہ میں تو وہاں بھینس کی قربانی ہوتی ہے، اس لیے کہ گورنمنٹ نے بعض چیزوں پر پابندی لگا دی، تو وہ لوگ قیاس کرتے ہیں بھینس کو گائے پر، اور چونکہ بھینس کو عربی میں کہتے ہیں جاموس اور گائے یا بیل کو کہتے ہیں بقرہ کہتے ہیں۔ جی تو کہتے ہیں کہ الجاموس، یہ جو جاموس ہے یعنی بھینس جو ہے، یہ انواع البقر، بیل گائے کی قسموں میں سے ایک قسم کیا ہے؟ بھینس ہے، لہذا کہتے ہیں کہ بھینس قربانی کر سکتے ہیں۔ حالانکہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، چونکہ عبادت ایک حتمی چیز ہے، عبادت میں قیاس آرائی نہیں چلے گی۔ مسئلے مسائل نے کوئی بھی دوسری چیز ہے اس میں قیاس آرائی چل جائے گی، لیکن جہاں عبادت کا معاملہ ہے یہاں پر قیاس آرائی نہیں چلے گی۔ جس کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر کہہ دیا اس میں قیاس آرائی نہیں چلے گی۔ تو جو جانور ہم نے تذکرہ کیا انہی جانوروں کی قربانی ہے، لیکن چونکہ گورنمنٹ وغیرہ کا مسئلہ ہے، حکومت کی پابندیاں بھی ہیں، اسی لیے ان جانوروں سے پرہیز کریں جن جانوروں پر حکومت نے پابندی لگا دی ہے، کیونکہ اس سے فتنہ و فساد ہو سکتا ہے، اور فتنہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ الفتنۃ اشد من القتل، قرآن کی یہ بات مان لیں کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی سخت ہے۔ جی اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے، اچھا شیخ العثیمین کیا فرماتے ہیں، فتاویٰ کے اندر انہوں نے بیان فرمایا کہ بکری 1 سال کی ہونی چاہیے۔ شیخ العثیمین نے بیان فرمایا کہ بکری 1 سال کی ہونی چاہیے، جبکہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ دتا ہونا چاہیے، چاہے وہ 1 سال کے اندر ہی کیوں نہ، 9 مہینے 8 مہینے میں بھی اگر کسی بکری کے دانت آ جائے تو اس کو ذبح کر سکتے ہیں، لیکن شیخ العثیمین نے بیان فرمایا کہ وہ 1 سال کا ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر 1 سال کے اندر دانت اس کے نہ آئے تو ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک مسئلہ سامنے آ سکتا ہے، ایسی بات بھی نہیں کہ مسئلہ بالکل نہیں آئے گا، آ سکتا ہے مسئلہ۔ لہٰذا شیخ العثیمین فرماتے ہیں کہ بکرا یا بکری 1 سال کا ہونا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دتا ہونا چاہیے، تو 1 سال کے بعد ہی وہ دانت وغیرہ اس کے آتے ہیں۔ جی اس کے بعد بیان فرمایا کہ 6 مہینے کی بھیڑ ہو یا اس سے زیادہ کی بھی ہو تو چل جائے گا۔ گائے جو ہے وہ 2 سال کی ہونی چاہیے، یہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جس پر حکومت نے پابندی لگا دی اس سے پرہیز کریں، اس سے آپ کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے، بعض نے کہا 6 سال کا ہونا چاہیے۔ جی قربانی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے جو آج ہمارے درمیان ایک بڑا سا مسئلہ ہمارے درمیان آ گیا کہ قربانی 3 دن ہونی چاہیے یا 4 دن۔ ہم لوگ 10 تاریخ کو یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ کو ان 3 دنوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ قربانی کے ایام تشریق ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ان 3 دنوں میں سے کسی بھی دن قربانی کر سکتے ہیں۔ جی کر سکتے ہیں، جی کر سکتے ہیں، لیکن 13 جو ذی الحجہ ہے یعنی 10، 11، 12 یہ 3 دن ہو گئے، اور 13 ذی الحجہ، تو یہ 4 دن قربانی کے ہوتے ہیں، 3 دن نہیں ہوتے ہیں، 4 دن ہوتے ہیں۔ چوتھے دن کے مغرب تک قربانی کا وقت ہوتا ہے، کوئی اگر چوتھے دن عصر میں بھی قربانی کرتا ہے تو اس کی وہ قربانی مانی جائے گی، اور اگر کوئی چوتھے دن مغرب کے بعد قربانی کرتا ہے یعنی عشاء میں کرتا ہے اس کی وہ قربانی نہیں مانی جائے گی، بلکہ وہ ایک گوشت کھانے کے لیے جانور ذبح کیا ہے۔ قربانی کا وقت کیا ہے، قربانی کب کرنا چاہیے؟ نماز آپ نے پڑھ لیا، نماز پڑھنے کے بعد باہر گئے اور گھر جانے کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ تو نماز کے بعد سے لے کے چوتھے دن مغرب تک کا وقت ہے آپ کے پاس، آپ جب چاہیں قربانی کریں، رات کے 3 بجے اٹھ کے ذبح کر دیں تب بھی اللہ رب العالمین اس کو قبول کر لے گا۔ تو یہ وقت ہے، وقت بالکل اچھے سے یاد رکھیں، قربانی پورے مکمل 4 دن ہے، 3 دن نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو 3 دن پر ہی کافی کر دیتے ہیں، لیکن 3 دن نہیں ہے بلکہ وہ 4 دن ہے۔ جی
کہا کہ یوم النحر و ثلاثۃ بعد، کہ یوم النحر اور اس کے بعد 3 دن اور، اس کے بعد 3 دن اور، اس کے بعد 2 دن نہیں بلکہ اس کے بعد 3 دن اور۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، کہ ایام معدودات میں اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرو۔ یہ ایام معدودات کون کون سے ہیں؟ یہ ایام معدودات جو ہیں یہ قربانی کے 4 دن یہ ایام معدودات ہے۔ اور اسی چیز کو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی بیان فرمایا۔ اچھا ایک چیز کیا ہوتی ہے کہ بعض لوگ جانور لے کے آتے ہیں، جانور آج میں تھوڑا 5 منٹ زیادہ لے لوں گا چونکہ مسائل تھوڑے زیادہ ہیں، اسی لیے میں 5 منٹ زیادہ لوں گا۔ عیب والے جانور ان کی قربانی نہیں ہوگی، جیسے عیب والے جانوروں میں ایسا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، جس کا کانا پن ظاہر ہو، یعنی وہ اندھا ہے، اس کی آنکھوں میں کوئی پرابلم ہو گیا اور وہ ظاہر ہو رہا ہے، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ جو جانور بیمار ہے، اس کی بیماری واضح ہو رہی ہے تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اور لنگڑا ہے، لنگڑا پن، پیر میں کوئی چوٹ آ گیا یا پیر ٹیڑھا ہے، لنگڑ رہا ہے وہ، تو اس کا لنگڑا پن اگر ظاہر ہو رہا ہے تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ کمزور اور لاغر جانور جس کی ہڈیوں میں گودا تک نہ ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ یہ 4 نقائص، اس کے علاوہ بھی بہت سارے نقائص ہیں، جیسے کان کا کٹا ہونا، بہت زیادہ کٹا ہونا، اگر تھوڑا بہت اگر کٹا ہے تو خیر وہ نقص میں شامل ہے لیکن اتنا بڑا نقص نہیں ہے، اتنا بڑا عیب نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ بہت بہترین طریقے سے کٹا ہوا ہو تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ زبان کٹا ہوا ہو، تھوڑی سی زبان اگر کٹی ہوئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس طرح سے کٹا ہوا ہو کہ واضح ہو رہا ہے، دکھ رہا ہے بہت اچھے طریقے سے، لہٰذا اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی نقص ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی خرابی ہو تو ایسے جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے گریز کریں، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اچھا جانور، ایک تو یہ بات ہوگی کہ عیب والے جانور، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ماشاءاللہ آج کل کا جو دور ہے اس میں عیب والے جانور کوئی لاتے نہیں ہے، کوئی لاتے نہیں، عیب والے جانور اللہ کے فضل و کرم سے کوئی لاتے نہیں ہے۔ جانور کیسے لاتے ہیں؟ موٹے تگڑے ہٹے کٹے تندرست فربا جانور لاتے ہیں اور بہترین جانور لاتے ہیں، اور اس جانور کو لانے کے بعد اس کی اہمیت و فضیلت کے تعلق سے یہ بات ہے کہ یہ مستحب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کرتے تھے کہ قربانی سے چند دن پہلے جانور خرید لیتے تھے اور اس کو کھلا پلا کر موٹا کر دیتے تھے۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم جانور خریدتے تھے اور اس کو اتنا کھلاتے تھے پلاتے تھے کہ وہ قربانی کے یعنی یوم النحر کے دن تک وہ فربا ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے کیا کرتے تھے اور آج ہم لوگ بھی ایسے کیا کرتے ہیں، ماشاءاللہ جانور لاتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں اور ایک حد تک اس کو فربا بنا دیتے ہیں، تر و تازہ بنا دیتے ہیں۔ لیکن بات تر و تازہ بنانے کی بات حدیث کے اندر ہے، اس کو تر و تازہ بنایا جا سکتا ہے، اس کو فربا بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں زیب و زینت کرنا اس کے، اور اس کے بالوں میں مہندی لگانا، سینگوں میں کلر کرنا، اور کیا کہتے ہیں کان وغیرہ میں جھمکے لگا دینا، ایسا لگے گا دیکھ کے کہ بھائی وہ جانور ذبح کرنے کے لیے نہیں لایا، دلہن لایا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو مہندی وغیرہ لگا کے، اس کو طرح طرح کی مالش وغیرہ لگا کے اس کو ایک دم خوبصورت اور زینت والا بنا دیتے ہیں۔ زینت کے بارے میں کوئی بات حدیث کے اندر نہیں ہے، اس کو فربا بنا دے، موٹا تازہ بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جانور خریدنے جاتے تھے تو بہترین جانور تلاشا کرتے تھے، اور صحابہ بیان فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کیسا جانور تلاشا، ایک جانور تلاشا جو خصی کیا ہوا تھا، اور وہ جانور جو ہے چت کبرا تھا۔ چت کبرا کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اوپر کالے اور سفید دھاریاں ہوتی ہیں یا پٹے پٹے ہوتے ہیں، وہ چت کبرا جانور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا محبوب تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لایا کرتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جانور کو خصی کرنا درست نہیں ہے، مسئلہ نکالتے ہیں خصی کرنا درست نہیں ہے، اس سے اللہ رب العالمین کے کیا کہتے ہیں تخلیقات میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی، تبدیلی واقع ہو جائے گی۔ اگر خصی کرنا درست نہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصی کیے ہوئے جانور کو اللہ کی راہ میں کیسے قربان کرتے؟ ایک بڑا سوال ہے نا یہ۔ اگر خصی کرنا درست نہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصی کیے ہوئے جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا پسند کرتے؟ جی پسند نہیں کرتے۔ جو چیز جائز نہیں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصی والے جانوروں کو بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بڑی فیکٹی کی بات ہے، خصی والے جو جانور ہوتے ہیں ان کا گوشت بڑا ذائقہ دار ہوتا ہے۔ جی ان کا گوشت ذائقہ دار ہوتا ہے اور وہ بڑے فربا بھی ہوتے ہیں، تندرست بھی ہوتے ہیں۔ جی تو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی۔ جانور کو ذبح کرنے کی چند آداب بھی ہیں جو آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کسی فیملی میں 2 جانور اگر ذبح کر رہے ہیں تو ایک جانور ادھر کھڑا ہے، اس کے سامنے ایک جانور کو ذبح کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک جانور کے سامنے دوسری جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی حال ہی میں ایک ویڈیو آیا تھا جس میں ایک اونٹ کے سامنے ایک اونٹ کو ذبح نہر کیا گیا تو اس کے خون نکل رہا ہے، تو وہ اونٹ جو سامنے کھڑا تھا وہ دیکھ رہا ہے
تو دیکھ کے یقین مانیے گا ویڈیو کے اندر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، وہ خوف کھا گیا، ڈر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں، اسلام کا معاملہ دیکھیں، اور یہ فلسفہ قربانی کو دیکھ لیجئے ذرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ ایک صحابی رسول نے ایسا کر دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو منع کر دیا، کہا کہ جانور ایک ہے، جان ایک ہے، اور تم اس کو دو دو موت دے رہے ہو۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو دو موت کیسے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی وہ جانور جس کو تم ایک بار ذبح کرو گے ایک موت تو وہ ہوگی، لیکن اس سے پہلے تم ایک موت کیا دے رہے ہو کہ اس کو بتا رہے ہو کہ بھائی تیری بھی باری ابھی آئے گی، تجھے بھی ذبح کیا جائے گا، تو اس سے پہلے تم ایک موت دے دیا اس کو۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اسلام کا قانون ہے جس نے جانوروں کے ساتھ اتنی باریک بینی سے یہ حسن سلوک اور یہ معاملات کا طریقہ بتایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ایسا ویسا، اسلام کا مطالعہ کریں تو اچھے سے۔ کہا کہ جانور ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا جائے، اور تیز جانور کے سامنے نہ کیا جائے۔ جی اتنی فہم و بصیرت تو اللہ نے ان کے اندر بھی رکھی ہے، ورنہ ایک بکری اگر اس کے سامنے شیر کو چھوڑ دیا جائے تو وہ بکری بھاگے گی، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ شیر ابھی کھا لے گا۔ اتنی فہم و بصیرت ان کے اندر اللہ نے رکھی ہے، لہٰذا انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی چھری ذبح کیا جا رہا ہے تو بھی ذبح ہمیں کر دیا جائے گا، اس لیے ان کے سامنے چھری کو ذبح نہ کیا جائے، اس سے بچا جائے، اس سے گریز کیا جائے۔ اور چھری کو تیز کرنے کی مصلحت کیا ہے؟ مصلحت یہ ہے کہ اگر چھری کند ہو اور اس کے گردن میں چھری چلائیں گے تو اس کو تکلیف ہوگی، آسانی سے وہ ذبح نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں، جانور کے سامنے نہ کریں، اکیلے میں تنہائی میں جا کے کر لیں اور اس کے بعد جانور کو ذبح کریں۔ ایک چیز اور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ذبح کیا کرتے تھے، جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کیا کرتے تھے، اور یہ زیادہ بہترین بات ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، امام صاحب کو پکڑ کے لے کے چلتے ہیں، امام صاحب کے ہاتھوں میں تو برکتیں ہیں، ہے نا، امام صاحب کے ہاتھ میں برکتیں ہیں، امام صاحب ذبح کریں گے تو پتہ نہیں 2 کلو گوشت زیادہ ہو جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ خود ذبح کریں، آپ نے خود خریدا، آپ نے خود اپنے پیسے لگائے، آپ نے اپنی محنت و مشقت سے اس جانور کو خریدا، آپ خود اس کو ذبح کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ اللہ کے نبی خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے، صحابہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے۔ کیوں؟ نبی کے ہاتھ سے بڑھ کر کسی کا ہاتھ بابرکت ہو سکتا ہے؟ کسی کا ہاتھ نہیں ہو سکتا بابرکت۔ نبی جس کے رخسار کو محبت سے چھو لے اس رخسار کا جہنم میں جلنا حرام ہو جاتا ہے۔ یہ نبی کے ہاتھ کا معاملہ ہے، صحابہ کو نہیں معلوم تھا، معلوم تھا، لیکن صحابہ کرام باوجود اس کے نبی سے کہا نہیں کہ اللہ کے نبی آپ ذبح کر دیجیے، خود ذبح کیا کرتے تھے۔ یہ بات واضح ہو جائے، اسی لیے کسی امام سے یا قصائی سے ذبح کرنے کے بجائے خود ذبح کیا کیجیے۔ بہرکیف آپ کا چمڑا وغیرہ نہیں چھیل سکتے، گوشت کے ٹکڑے نہیں کر سکتے تو وہ نہ کریں، اس کے لیے کسی کو بلا لیں، لیکن اپنے ہاتھ سے ذبح تو کر دیں کم سے کم۔ اس میں کون سی طاقت و قوت لگے گی؟ اور اتنے ماشاءاللہ جوان آدمی ہیں یہاں، سب تو ذبح کر ہی لیں گے اللہ کے فضل سے۔ تو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیا کریں، دعا بسم اللہ اللہ اکبر، دل میں ارادہ کر لے اللہ یہ میری طرف سے میرے گھر والوں کی طرف سے، کوئی اردو میں بھی کہہ دے تو کافی ہے، ضروری نہیں کہ اس کو عربی میں ہی یاد کیا جائے۔ بعض لوگ قربانی اس لیے بھی نہیں کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے کہ بھئی دعا بڑی لمبی چوڑی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یہ والی جو دعا ہے یہ اس میں بڑا اختلاف ہے، اور بعض لوگ ابھی بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ یہ دعا ضعیف ہے، اس لیے اس دعا سے پرہیز کریں۔ سیدھی اور سادی دعا جو ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر، اب اردو میں کہہ لیں کہ اللہ یہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ بعض لوگ اس وجہ سے بھی نہیں کرتے بھئی دعا لمبی ہے، دعا تو ہمیں یاد نہیں، قربانی کریں گے اللہ قبول نہیں کرے گا، کیوں کریں ہم، تو مولوی کو ہی کروا دیتے ہیں، وہی کر دے گا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، خود اپنے ہاتھ سے کریں قربانی کو، اور قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کے بعد اس کو آپ کسی اور کے حوالے کر دیں، وہ چمڑا وغیرہ چھل کے صاف کر دے گا۔ ایک اور چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر، اچھا قربانی اپنے ہاتھ سے کریں، ٹھیک ہے، صحابہ کے زمانے میں، اسلاف کے زمانے میں مرد تو مرد، عورتیں بھی قربانیاں کرتی تھیں، اور گھر کے جو بڑے ہوتے تھے، باپ ہو گیا یا بھائی ہو گیا، وہ اپنی بہن کو بیٹی کو آگے کرتا تھا کہ تم قربانی کرو، باپ پکڑ لیا، بیٹا پکڑ لیا، اس کی بہن آ گئی اور کاٹ دی، ذبح کر دی۔ یہ ہمارے اسلاف کا معاملہ ہے، اور آج کل کی عورتوں کا کیا کہیں، چپکلی دکھائی دیتی تو وہ 10 فٹ دور جا کے کھڑی ہو جائیں گی کہ بھئی چپکلی نظر آ گئی۔ یہ معاملہ آج ہماری عورتوں کا ہوتا ہے، یہ خون دیکھ کے، بعض عورتیں تو خون دیکھ کے بے ہوش ہو جاتی ہیں، بعض عورتیں خون دیکھ کے بے ہوش ہو جاتی ہے، یہ حقیقت بات ہے، خون دیکھ کے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمت مرداں قائم کریں اپنے اندر۔ جی ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ مردوں والی ہمت قائم کر لے، مرد سے مرد کی طرح جھگڑا کرنے لگے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو
یہ باتیں ہو گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بعض لوگ قربانی کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کہاں ہے؟ نہ ہمارے صحابہ نے کیا، نہ اسلاف نے کیا، یہ ساری بدعات ہیں، کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا نا کہ اہل بیت ہی، فقال کان الرجل یضحی عنہ بالشاۃ واہل بیت ہی، کہا کہ اب اہل بیت یعنی اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی، تو اسی اہل بیت ہی لفظ کو جاہلوں نے کیا یہاں اہل بیت سے جوڑ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ قربانی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ قربانی جو کریں گے وہ قربانی اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی درست نہیں ہے۔ قربانی کے گوشت کو کیا کریں؟ ایک بات ہمارے معاشرے میں یہ چیز مشہور ہے کہ جو گوشت ہے اس گوشت کو کیا کہتے ہیں، خود تھوڑا رکھ لیں، غربا اور فقراء میں تقسیم کر دیں، رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں۔ اگر کوئی بندہ اس گوشت کو خود اکیلا بیٹھ کے کھا لے تو اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ جی ضروری نہیں ہے کہ وہ 3 جگہ تقسیم کرے، ضروری نہیں ہے، وہ بندہ اکیلا بیٹھ کے کھا لے گا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہتر بات یہ ہے کہ چونکہ عید کا دن ہے اپنے اڑوس پڑوس کا خیال کیا جائے اور غریبوں، فقیروں، مسکینوں کا، رشتہ داروں کا خیال کیا جائے، اس میں نیکی ملے گی، یقیناً اس میں نیکی ملے گی۔ آپ اگر تھوڑا سا گوشت اگر اپنے پڑوس میں بھجوا دیتے ہیں نیکی ملے گی، اس میں بہت نیکی ملے گی، رشتہ دار میں بھجوا دیے نیکی ملے گی، غربا میں تقسیم کر دیے تھوڑا سا نیکیاں ملیں گی اس میں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، قصائی کو لے کے آ گئے اور قصائی کو لانے کے بعد کہا کہ ذبح کرو، اور وہ ذبح کر دیتے ہیں۔ اب چونکہ اس کو اجرت دینا ہے، اجرت کیا دیتے ہیں؟ جو جانور کا چمڑا ہوتا ہے، جو خال ہوتا ہے، اس کو اجرت میں دے دیتے ہیں، حالانکہ قربانی کے جانور میں سے کوئی چیز اجرت اس کو نہیں دیا جا سکتا۔ آپ اس کو الگ سے 200-250 روپیہ 500 روپیہ جتنا اس کا بنتا ہے اس کو دے دیجئے، لیکن قربانی کے جانور میں سے کوئی چیز اجرت، بطور اجرت اس کو نہیں دیا جاتا ہے۔ گوشت ہو یا پھر چمڑا ہو یا کوئی بھی چیز ہو، قربانی کے جانور میں سے اس کو اجرت نہیں دیا جا سکتا ہے۔ ایک بڑا سا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ذبح کرتے ہیں جانور تو ہمارے غیر مسلم بھائی بھی آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، ہے نا، تو اس کو گوشت دیں یا نہ دیں، ان کو گوشت دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ تو اس میں کیا ہے، گوشت جو ہے قربانی کا وہ بابرکت گوشت ہے، اس کو خود زیادہ جتنا استعمال کریں گے اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان جتنا دیں گے وہ اتنا بہتر ہے، اتنا بہترین بات ہے۔ لیکن ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ابھی سوال کھڑا کریں گے، بھائی یہ مسلمان ہے، ارے گوشت مانگنے کے لیے گئے، اتنا بڑا جانور ذبح کیا تو ٹکڑا گوشت دینے کی توفیق نہیں کی اس کو، تو ایسے بدگمار بدزن ہو جائیں گے غیر مسلم، تو پھر ہماری طرف سے وہ میسج نہیں جائے گا جو ہماری طرف سے میسج ان کی طرف جانا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار کو اگر اٹھائیں گے اور تاریخ کی کتابوں کو اٹھائیں گے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام یہود و نصارہ کو بھی گوشت بھیجا کرتے تھے، اس لحاظ سے ہم ان کو گوشت دے سکتے ہیں۔ آپ ان کو بلا لیجئے اپنے گھر میں بلا کر دعوت کر لیجئے، ان کو گوشت 2 ٹکڑا کھلا دیجئے اور کھانا وغیرہ کھلا دیجئے، یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کے بزنس پارٹنر ہیں، آپ ان کو گوشت وغیرہ دے سکتے ہیں، جی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس چکر میں کہیں اپنے مسلمان بھائی کو بھلا نہ بیٹھے، اس کو بھی یاد رکھیں۔ ہم غیروں سے یاری اتنی لگا لیتے ہیں کہ ہمیں اپنا مسلمان بھائی یاد نہیں رہتا۔ اور ایک بات یاد میں بھی بتاؤں گا کہ اچھا ذبح کرتے وقت ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، تکبیرات پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ذبح کرتے وقت یہ تکبیرات کہاں سے ہیں؟ یہ تکبیرات نہیں ہیں، ذبح کرتے وقت تکبیرات نہ پڑھی جائیں، کیوں؟ یہ ہمارے صحابہ کا طریقہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ اب کہیں گے کہ نہیں بھائی تکبیر ہی تو پڑھ رہے ہیں، تکبیر ہی تو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ آتے ہیں عصر کی نماز میں 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، جی 4 رکعت نماز پڑھ لیں، 2 رکعت اور ایکسٹرا پڑھ لیجیے نا، کیا ہے، نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو چیز حدیث کے اندر ہے، قرآن کے اندر ہے، اس کو لے لیجئے، جو نہیں ہے اس کو چھوڑ دیجئے۔ لہٰذا یہ چھوٹی چھوٹی بدعات ہی ہیں جس سے بڑی بڑی بدعات وجود میں آتی ہیں اور پھر وہ شریعت کا حصہ بن جاتی ہے، اور شریعت کے اندر پھر تبدیلی آ جاتی ہے، چینجنگ آ جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے جی۔ اور ایک کیا ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، عقیقے کو قربانی میں شامل کر دیتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں، تھوڑا سائڈ سے جانے والے، کہ بھائی شارٹ کٹ کس طرح سے جائیں گے جس میں قربانی بھی ہو جائے، عقیقہ بھی ہو جائے، اور کسی نے اگر شادی کا انعقاد کر دیا عید الاضحیٰ کے وقت تو شادی بھی اسی میں پار ہو جائے گی جی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ عقیقہ الگ کریں اور قربانی الگ کریں۔ عقیقے کا مسئلہ بالکل الگ ہے، قربانی کا مسئلہ بالکل الگ ہے۔ آپ اگر بقر کو لے لیں گے اس کے ساتھ حصے کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ حصے کر سکتے ہیں، لیکن کیا عقیقے میں بیل کو ذبح کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اس میں لڑکا ہے تو اس کے لیے الگ جانور، لڑکی ہے تو اس کے لیے الگ جانور۔ تو اس طرح سے کیا ہے کہ عقیقہ ایک الگ چیز ہے، قربانی الگ چیز ہے، دونوں کو ایک جگہ جمع نہیں کر سکتے، نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مرے ہوئے انسان کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، تو مرے ہوئے انسان کی طرف سے قربانی درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ ہاں اگر ابھی جیسے کہ ابھی بہت سارے لوگ یہاں پر ہیں، اگر کوئی ارادہ رکھتا ہے کہ میں قربانی کروں گا، ابھی تک جانور خریدانی ارادہ رکھتا ہے، ان کے بچوں کو معلوم ہے، ان کے گھر والوں کو معلوم ہے کہ ہاں قربانی کرے گا یہ،
مر گیا, موت کا کوئی بھروسہ ہے, کبھی بھی آ سکتا ہے. مر گیا وہ, گھر والوں کو معلوم تھا کہ اس نے ارادہ کیا تھا, لہٰذا گھر والوں کے اوپر ضروری ہے کہ اس کے اس ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے, پورا کیا جائے, قربانی کی جائے. تو مرے ہوئے انسان کی طرف اس طرح کر سکتے ہیں, لیکن ایک انسان 40 سال پہلے مر گیا ہے, اس کے نام کا قربانی کریں گے, میرے پردادا کی قربانی میں کروں گا, ایسا بالکل درست نہیں ہے. یہ نہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے, نہ ہمارے صحابہ کا طریقہ ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. جی ہاں, آپ ایک صورت کر سکتے ہیں, اگر قربانی کے دن آپ اگر کوئی جانور لیتے ہیں, اس کو ذبح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں کی جانب سے ہے جو مر گئے ہیں, تو وہ صدقے میں شامل ہوگا, قربانی میں شامل نہیں ہوگا. یہ آپ سال کے کسی بھی دن کر سکتے ہیں. جی, ایک بڑا مسئلہ کیا ہو جاتا ہے جی, تو یہ سارے قربانی کے مسائل تھے, یہ سارے قربانی کے مسائل تھے. لہٰذا ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں, ذبح کرتے وقت تکبیرات نہ پڑھیں, اور اس کے علاوہ جو بھی منع کردہ چیزیں, جیسے جانور کو لٹانے کے بعد اس کے منہ میں پانی ڈالتے ہیں. ارے بھائی اس کو چھوڑ دو, ابھی وہ مرنے والا ہے, وہ مرتے وقت اس کے منہ میں پانی ڈال رہے ہیں. ابھی کسی ایک انسان کو بال پکڑ کے اس کے منڈی کو بار بار کسی بھرے ہوئے برتن میں ڈبا کے اٹھائیں گے تو کیسا لگے گا؟ تو بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ. وہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہے, تو اس کو ذبح کرنے کے بعد, لٹانے کے بعد اس کے منہ کو کھول کر, گلپھڑوں کو پھاڑ کر اس میں پانی ڈالتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور وہ ذبح کرنے سے پہلے اس کو پیٹ بھر کر کے کھلانا, آپ کھلائیں, بے شک کھلائیں, لیکن اس کو کھلانا ضروری ہے, نہیں کھلائیں گے تو صحیح نہیں ہوگا. یہ سب چیزیں غلط ہیں. آپ پہلے کھلا دیں, صبح کھلا دیں, لیکن اس کو بالکل ایک دم, بعض لوگ تو کیا کرتے ہیں, وہ زبردستی گھاس کے اندر کھجور ڈال کے کھلاتے ہیں کہ بھئی یہ میٹھی چیز ہے, اللہ کے نبی کی سنت ہے, یہ سنت پورا کر. یہ سب لایانی باتیں, بیتوکی باتیں, یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم کہیں بھی تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے اور ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.